جدید دور کے اندر ماضی کے اندر تو ایک کام ہوا اور ماضی کے اندر علماء نے بڑی خدمت کی، حدیث پر تحقیق کی۔ آج کے اس دور میں کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ زیادہ ضرورت ہے کہ ہم حدیث کے معاملے میں زیادہ حساس ہوں، زیادہ تحقیق کریں، زیادہ غور و فکر کریں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ایسا تو ہے نہیں کہ لائبریریوں میں لوگ جاتے ہیں، روزانہ بیسیوں کی تعداد میں لوگوں کو روایتیں موصول ہو رہی ہوتی ہیں اور رسول اللہ کی نسبت سے ہوتی ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کا عہد یہ تقاضا کرتا ہے کہ ذرا زیادہ وقت دے کر علماء تفحص کے ساتھ اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کریں؟ یہ ضرورت اپنے اپنے دور کے لحاظ سے ہمیشہ رہی ہے۔ ٹھیک۔ اس زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ زیادہ سوالات کرتے ہیں، ان تک چیزوں کے پہنچنے کے ذرائع بہت غیر معمولی ہو گئے ہیں۔ جو کچھ بھی ان تک پہنچتا ہے وہ اس طریقے سے نہیں پہنچتا جیسے پہلے پہنچا کرتا تھا کہ کوئی جلیل القدر عالم ہے، کوئی محقق ہے، وہ اس کی بات سن رہے ہیں۔ زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جو انٹرنیٹ سے کوئی چیز دیکھی، کہیں انہوں نے کسی دوسرے ذریعے سے کسی چیز کو موصول کر لیا، وہ اس کو آگے منتقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس پہلو سے اگر آپ کی بات کو قابل توجہ سمجھا جائے تو اس میں شبہ نہیں کہ ہمارے علماء کو زیادہ تفحص کے ساتھ، زیادہ تدبر کے ساتھ حدیث کو موضوع بنانا چاہیے۔ میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ سب سے زیادہ بڑی، سب سے زیادہ بنیادی، سب سے زیادہ اہم چیز جو اس معاملے میں ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ اس سارے ذخیرے کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد نہیں ہوتی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے کے لیے یہ طریقہ اختیار ہی نہیں کیا۔ ٹھیک۔ دین کو پہنچانے کے لیے جو طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ ہم اس سے پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ جان چکے ہیں۔ یعنی اللہ کی کتاب کے ذریعے سے دین پہنچایا گیا اور سنت کے ذریعے سے، اور سنت کے بارے میں ہم یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کر چکے کہ اس کا کوئی تعلق ان اخبار سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق ان روایات سے نہیں ہے، وہ اصل میں مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے، اس میں کسی بحث و نزاع کی کوئی گنجائش نہیں۔ ٹھیک۔ یہ جو کچھ ہے اس کے پیچھے راوی ہیں، دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی شخص گیا ہے، کسی نے آپ کی بات سنی ہے، کس نے کوئی سوال کیا ہے، آپ نے اس کا جواب دے دیا ہے، یہ در حقیقت آپ کی سیرت ہے، آپ کے سوانح ہیں، آپ کی زندگی کے واقعات ہیں۔ اس لحاظ سے میں اس کو یہ تعبیر دیتا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے علم، آپ کے عمل کا تاریخی ریکارڈ۔ ٹھیک۔ اس سے نہ دین میں کسی عقیدے کا اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے، نہ کسی عمل کا اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے۔ یہ جو کچھ کرتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ یعنی قرآن سے متعلق کوئی بات پوچھی گئی، آپ نے اس کی وضاحت کر دی، یا اپنے طور پر کوئی بات سمجھا دی۔ اسی طرح سنت کے بارے میں کوئی چیز دیکھی گئی، سنی گئی، راویوں نے اس کو بیان کر دیا۔ تو سب سے پہلی چیز جو لوگوں پر واضح ہونی چاہیے اور جس کو واضح کرنے کے لیے بار بار اعادہ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ آپ کے سامنے آتا ہے اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ راویوں کی تحقیق کرنی چاہیے، اور جب تحقیق کرنے کے بعد آخری درجے میں آپ مطمئن ہو جائیں تو اس کے بعد ایسی چیزیں آگے پھیلانی چاہیے، اور اس میں بھی یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ یہ گمان غالب ہے۔ یعنی ہمارا جو علم ہے وہ اس کو ایک ظنی علم کہتا ہے، اس پر مسلمانوں کے پورے علم کی روایت کا اتفاق ہے، ایک آدھ مکتب فکر کو چھوڑ کر، کہ یہ سب ظنی علم ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غالب گمان ہے کہ یہ بات حضور نے فرمائی ہوگی یا حضور کے عمل میں دیکھی گئی ہوگی۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا بالکل فطری طریقے سے ہوا، یعنی اس کو روکنا ممکن ہی نہیں تھا اور روکنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ حضور کو جو لوگ دیکھیں گے، جو آپ کی باتیں سنیں گے، وہ جا کر شوق سے آگے بیان کریں گے، اور جب وہ بیان کریں گے تو سننے والے بھی اپنے بچوں کو بتائیں گے، اپنے دوسرے لوگوں کو اسے منتقل کریں گے۔ اس ذخیرے کو ہر حال میں ترتیب پانا تھا۔ جب ایک شخصیت تاریخ کی روشنی میں آئے گی تو اس کو دیکھنے والے، اس کی باتیں سننے والے یہ سارا ریکارڈ ترتیب دینا شروع کر دیں گے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا کہ فوراً ایک کتاب مرتب کی جاتی، لوگوں کو وہ کتاب فراہم کی جاتی، اس نے ایسے ہی منتقل ہونا تھا۔ یہ آج بھی ایسے ہی منتقل ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو خیر غیر معمولی شخصیت ہے۔ یہ قائد اعظم کے بارے میں، کارل مارکس کے بارے میں، آئنسٹائن کے بارے میں، علامہ اقبال کے بارے میں، فردوسی کے معاملے میں، حافظ کے معاملے میں ایسے ہی مرتب ہو۔ یعنی وہ باتیں کریں گے، لوگ ان کو دیکھیں گے، ان کو سنیں گے، اس کے بعد اپنی ثوابدید پر اس کو بیان کریں گے۔ کوئی نہیں بیان کرے گا،
کوئی بہت زیادہ بیان کر دے گا، کوئی بہت کم بیان کرے گا، کوئی احتیاط کے ساتھ بیان کر دے گا، کوئی اپنی طرف سے اس کو روایت بالمعنی کے طریقے پر بیان کرے گا اور اس میں بات میں بھی خرابی پیدا ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں یا آفات اس صورتحال کے ساتھ لاحق ہیں، ان کو قبول کر کے اس کو دیکھنا چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جس نے یہ ضرورت پیدا کی کہ جلیل القدر محدثین پیدا ہوئے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری تاریخ میں یہ بڑا قابل فخر کام ہوا ہے، یعنی اس میں آپ عیب نکالنے کی بجائے آپ دیکھیے یہ کام کتنا بڑا کام تھا۔ یعنی لوگ ایک بات بیان کر رہے ہیں، کوئی یہاں ہے، کوئی وہاں ہے، کوئی کوفہ میں، کوئی مکہ میں، کوئی مدینہ میں، کوئی عراق میں، کوئی شام میں، ان کے پاس جانا، ان سے ان چیزوں کو سننا، اگر کوئی بات آپ تک پہنچی ہے تو اس کی تحقیق کرنا، افراد کی شخصیت کو جاننا، ان کے احوال کو جاننا، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جن لوگوں نے اس زمانے میں یہ کام کیا، ہم سب کے سر ان کی عظمت کے سامنے جھکنے چاہیے۔ تاریخی ریکارڈ کی تحقیق اور تنقیح کا اتنا بڑا کام یہ ہوا ہے کہ اس کام پر مسلمان، میں نے پھر عرض کروں گا کہ فخر کر سکتے ہیں۔ اس کو اس مثبت زاویے سے بھی دیکھیے اور دوسری جانب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس کے پیچھے راوی حضرات ہیں۔ جب تنقید کی جا رہی ہوتی ہے یا تحقیق کی جا رہی ہوتی ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر تنقید نہیں کی جا رہی ہوتی۔ اگر کوئی آدمی آپ کی بات پر تنقید کرے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو پیغمبر ہی نہیں مانتا، کیونکہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے قرآن مجید میں کہ جو وہ بات کہیں دین کی حیثیت سے اس کے سامنے سر تسلیم خم۔ یہ جو تحقیق، جو تنقید، جو تنقیح ہو رہی ہوتی ہے وہ راویوں پر ہو رہی ہوتی ہے، یعنی دیکھنے والوں پر جو آگے بیان کریں، سننے والوں پر جو آگے بیان کریں۔ ہمارے محدثین نے بھی یہی کام کیا ہے، یعنی ان کا سارا کام اصل میں اسی اصول پر مبنی ہے۔ تو اس بنیادی حقیقت کو ہمیں بار بار لوگوں کو بتانا چاہیے۔ اس کے بعد کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ جو اصول بنائے گئے ہیں، جو تحقیق کے طریقے اختیار کیے گئے ہیں، ہم جب انہیں بیان کریں گے تو آپ دیکھیں گے وہ کتنے غیر معمولی طریقے ہیں، اس میں کتنی دقت نظر سے کام دیا گیا ہے۔ اس میں اگر آج آپ کسی چیز کا اضافہ کریں گے یا کسی چیز کی مزید تنقیح کریں گے تو یہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہوگا جس کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس گفتگو کے سلسلے کو۔ ایک عام نقطہ نظر تاثر سامنے آتا ہے کہ جس وقت ہمارے ان بڑے محدثین نے حدیث پر تحقیق کی، غور و فکر کیا، اپنی عمریں کھپائیں اور ایک نتیجہ مرتب کر کے کتابیں لکھ دی ہیں حدیث کی، اب وہ موجود ہیں، تو اب موجودہ دور میں دوبارہ سے کیا ایسی ضرورت آن پڑی ہے کہ کچھ علماء اٹھیں اور کہیں جی اب ہم پھر سے کچھ اصول مرتب کرتے ہیں اور ان پہ تحقیق کرتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں ذرا دونوں پہلوؤں سے آپ بات کریں کہ کیا ماضی کے کسی علمی کام کو آگے بڑھانا یا اس پر دوبارہ سے ریویو کی نظر ڈالنا یہ کوئی قابل مذمت چیز ہے؟ اور دوسرا پہلو یہ کہ کیا موجودہ دور میں جو دین کے علماء ہیں انہوں نے خود حدیث پہ کام کیا یا آپ اس معاملے میں ایک منفرد ہیں کہ صرف آپ ہی اس غور و فکر کا کام کر رہے ہیں؟ یہ کام کبھی رکا ہی نہیں ہے۔ اصل میں یہ عام لوگ ہیں جن کے ہاں یہ تاثر پیدا ہو جاتا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ جب کتابیں مرتب ہو گئیں تو یہ کام رک گیا۔ سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب مرتب کر دی تو امام مسلم کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ باقی محدثین کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ یہ سب لوگ یہ کام کر رہے تھے۔ یہ کتابیں بڑی قیمتی چیز ہے لیکن یہ انسانی کام تھا، اس کو کبھی انسان کی بشری چیزوں سے ماورا نہیں سمجھا گیا۔ یہ کبھی خیال نہیں کیا گیا کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ جس محدث نے کام کیا اور اپنی کتاب ترتیب دی، اس کے اصولوں کو جانچا گیا، پرکھا گیا، اسی کے لحاظ سے اس کا مقام بھی متعین ہوا۔ اس پر ہمیشہ تحقیق اور تنقید ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے ہاں جب لوگ مدرسوں میں ان کو پڑھاتے ہیں تو یہ سب گفتگویں ہوتی ہیں۔ پھر یہ کہ جب فقہی مباحث ہوتے ہیں تو ان میں بھی باہمی تقابل کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کیا بات بیان ہوئی تھی، اس کے متن میں کیا کمزوریاں ہیں، کیا اس کو فی الواقع علی الاطلاق قبول کیا جائے گا، اس پر کوئی شرائط عائد کرنی ہے، کوئی تقییدات عائد کرنی ہے۔ یہ معاملہ ہماری پوری تاریخ میں ہوتا رہا ہے، یہ کوئی نیا کام ہی نہیں ہے، کیونکہ لوگ علم کی روایت سے واقف نہیں ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے ہاں عام کالجوں یا اسکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی یا علمی طریقے سے زیر بحث نہیں آتی، تو یہ تاثر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں چونکہ مسجدوں کا ایک وسیع نظام وجود میں آ گیا، اس میں لوگوں کو آ کے کوئی خطبہ دینا ہے، کسی نے آ کے قرآن پڑھانا ہے، کسی نے ناظرہ قرآن کی تعلیم دینی ہے، یہ سب کے سب لوگ محققین نہیں ہوتے۔
جو انہیں لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے وہ بیان ہوتا رہتا ہے۔ اس میں بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی قصہ بیان کر دیا، کوئی کہانی بیان کر دی اور اس کی پوری طرح تنقیح نہیں کی، تحقیق نہیں کی۔ یہ تحقیق، تنقیح، روایات کے اندر اترنا، ان کو دیکھنا، تاریخی ریکارڈ کو جانچنا پرکھنا، ایک دن کے لیے بھی یہ کام بند نہیں ہوا۔ اچھا، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی زیادہ ہو گیا، کبھی کم ہو گیا۔ اور یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ جب پہلے مرحلے میں محدثین نے یہ کام کر کے کتابیں مرتب کر دیں تو اب انہی کا اصل میں پیدا کردہ مواد ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کام کرتے ہیں۔ ایک چیز تو ایسی ہے کہ جو ہر وقت نہیں ہو سکتی ہے، مثلا یہ کسی روایت کو آپ متن کے لحاظ سے دیکھیں جس کو درایت کہا جاتا ہے، یعنی اس کا ٹیکسٹ اپنے سامنے رکھ کے دیکھنا کہ اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں پہنچائی جا رہی، اس میں کسی راوی نے اپنی طرف سے کوئی بات تو نہیں داخل کر دی۔ یہ چیزیں تو آج بھی دیکھی جائیں گی، لیکن یہ بات کہ سند میں کون لوگ ہیں، کن لوگوں نے بات بیان کی تھی، ظاہر ہے کہ وہ لوگ ختم ہو گئے۔ آج ہم نئے لوگ تو ایجاد نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں نئی معلومات بھی فراہم نہیں کر سکتے۔ یہ معلومات جو کچھ ہیں یہ انہوں نے فراہم کر دی ہیں، اور اس کے لیے بڑی ضخیم مجلدات ہیں ہمارے ہاں رجال کی۔ اگر کبھی آپ نگاہ ڈالیں تو آدمی حیرت زا ہو جاتا ہے کہ کس طرح اتنی بڑی تعداد میں ہزاروں لوگوں کے حالات انہوں نے ترتیب دے دی ہیں، ان کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کر دی ہیں۔ اس کام کو مجھے بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے۔ آنے والے دور میں جن لوگوں کو بھی اس فن سے، اس علم سے دلچسپی ہوگی وہ یہ کام کریں گے۔ ہر وہ شخص جو کسی مدرسے میں یا کسی تعلیمی درسگاہ میں شیخ الحدیث ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، وہ یہ ساری تفصیلات لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اپنی اپنی سطح کے مطابق۔ اب ہمارے یہاں ہندوستان میں ایسے جلیل القدر لوگ پیدا ہوئے ہیں، مثال کے طور پر مبارک پوری گھرانہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ان کی جو تصنیفات ہیں بڑی غیر معمولی ہیں، جیسے ترمذی کی شرح ہے تحفۃ الاحوذی، اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری کا کام ہے، اور بہت سے دوسرے لوگ ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے بہت سی احادیث کی تنقیح کی ہے، حجت اللہ البالغہ میں ان کی حکمت واضح کی ہے۔ یہ معاملہ ایک دن کے لیے بھی نہیں رکا۔ اگر آپ ماضی میں بھی جا کے دیکھیں گے تو سند پر، متن پر ہمیشہ یہ بحثیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس وقت بھی ہمارے ہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ اگر موقع ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس پچھلی ایک صدی میں سامنے آئی ہیں۔ اچھا، عربوں نے اس پر کام کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی حال میں مصطفیٰ الاعظمی صاحب کا، ڈاکٹر مصطفیٰ الاعظمی صاحب کا وہ مجموعہ چھپا ہے جی، جو 15-16 جلدوں میں ہے، اور اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس سارے مواد کو پھر ایک مرتبہ تنقیح سے گزارا ہے جو ہمارے ہاں صحیح حدیث کے نام سے موجود ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ صحیح محدثین کی اصطلاح ہے، اس کو جس طرح اردو میں صحیح کا لفظ بولتے ہیں اس معنی میں نہیں لینا چاہیے۔ اسی طرح علامہ البانی کا کام ہے، دور حاضر میں ہوا ہے، انہوں نے کم و بیش سارے ذخیرے کے اوپر ایک نگاہ دوبارہ ڈالی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں۔ مسند احمد بن حنبل پر مثال کے طور پر شعیب برنود صاحب کا کام ہے۔ تو یہ جتنا کام ہے یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، یہ اس زمانے کے لوگ ہیں، یہ ایک دن کے لیے بھی بند نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے، اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔